اگر کہیں امید تھی کہ جی مخصوص نشستوں پر آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد پاکستانی سیاست میں سکون آ جائے گا، سیاسی مہازاری میں کمی ہوگی اور غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوگا، تو امیدیں جو ہیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس فیصلے کے بعد جہاں تلخیوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں مزید قانونی پیچیدگیاں جو ہیں جنم لیتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جس طرح سے آئینی بینچ کی تشکیل ہوئی، جس قسم کے فیصلہ اس نے خصوصی نشستوں کے مقدمے میں صادر کیا، اس پر پہلے ہی کئی معروف قانون داں جو ہیں وہ تحفظات کے اظہار کر چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم یہ سوال آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے۔ آئینی بینچ کی مخصوص نشستوں میں فیصلے کے مطابق اب قومی اسمبلی کی 22 اور بلوچستان کے علاوہ جو ہیں باقی 3 صوبائی اسمبلیوں کی 55 مخصوص نشستیں جو ہیں پلیٹ میں رکھ کر حکمران اتحاد کو پیش کی جا چکی ہیں۔ نون لیگ کی صفوں میں اس بات پر خوشیاں منائی جا رہی کہ جی 2/3 اکثریت ملنے سے جہاں آئینی ترامیم جو ہیں چٹکی بجاتے میں منظور ہوں گی، وہیں مسلم لیگ کا جو چند معاملات پر پاکستان پیپلز پارٹی پر انحصار ہے وہ بھی کم ہوگا۔ یہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جو 22 میں سے 14 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ کو ملیں گی، جس سے حکمران جماعت جو ہے 124 نشستوں کے ساتھ جو ہے سادہ اکثریت حاصل کر لے گی۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے نون لیگ کے تیور کچھ تبدیل ہوں گے؟ لیکن شہباز شریف صاحب بظاہر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ عدلیہ کے محاذ پر آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جی جسٹس سرفراز ڈوگر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو تعینات جو ہے کر دیا گیا ہے، جبکہ جو جسٹس جنید غفار ہیں ان کو جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں، جسٹس عتیق شاہ کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور جسٹس روزی خان کو جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس نے ان تعیناتیوں کی جو ہے منظوری دے دی۔ ویسے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ تجویز دی تھی کہ جی 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک اس کارروائی کو مؤخر کر دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر صاحب نے اس تجویز کی حمایت کی تھی، تو لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا۔ تو بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں عابد زبیری صاحب اور پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب۔ محبوب صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آئینی بینچ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا، اس سے حکمران اتحاد کو بالکل 2/3 اکثریت مل چکی ہے، تو اس سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بلال صاحب، میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں یہ کہ کیا اس سے جمہوریت اور جو حکومت ہے وہ مستحکم ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ اپنی جگہ ہے کہ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور مختلف رائے رکھ سکتے ہیں۔ میری رائے بھی یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ تھا جس پہ انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کے پرنسپل کو انووک کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دینے کا فیصلہ کیا تھا، میں اس سے متفق ہوں۔ میرے خیال میں وہی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک دوسرا جورسپروڈنس بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے آئین میں جو لکھی ہوئی ہیں چیزیں ٹیکنیکل، اور جو قانون میں لکھی ہوئی ہیں ٹیکنیکل چیزیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے مختلف فیصلہ دے دیا ہے۔ تو یہ دو الگ فیصلے ہیں، میں دونوں کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں میں جیسے ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ ان کا بدنیتی پہ فیصلہ مبنی تھا اور وہ اپنی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور اب یہی کام یہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ایسا نہیں ہے، اس کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں کے اوپر وزنی دلائل ہیں۔ لیکن اب یہ فیصلہ آیا ہے آخری، آئینی عدالت نے زیادہ ٹیکنیکل ایشوز کو، ٹیکنیکل معاملات کو زیادہ انہوں نے توجہ دی ہے، ٹیکنیکل معاملات کی بنیاد پہ کیا ہے۔ لیکن میں اس بات سے متفق ہوں کہ ٹیکنیکل معاملات سے زیادہ یہ بات واضح تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، انہی کو یہ نشستیں ملنی چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے، اور یہ بات آئین میں لکھی ہوئی آرٹیکل 187 میں، وہ خود سے انہوں نے کوئی تصنیف نہیں کی ہوئی تھی، تو میرے خیال میں وہ فیصلہ درست تھا۔ لیکن اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں، بظاہر تو حکومت مضبوط ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کی 2/3 میجارٹی ہو گئی ہے۔ اب اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں سینیٹر کا انتخاب ہوگا تو وہ بھی شاید زیادہ سیٹیں یا پہلے کی نسبت زیادہ سیٹیں 12 میں سے ان کو چلی جائیں گی، تو ان کی پوزیشن سینٹ میں بھی مستحکم ہو جائے گی اور خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں بھی ان کی۔ لیکن اب ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے بلال صاحب کہ جمہوریت جو ہے اس سے مطلب ہے کہ وہ اس کو نقصان ہوا ہے۔ زبیر صاحب، اب یہاں پہ ایک وہ سوال آتا ہے، ہمارے کچھ دوست یہاں بیٹھے ہوئے جب ہم گپ کر رہے تھے، کہنے کہ جی ایک 12 رکنی بینچ ہے
اور وہ کیا جو 13 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے کو اس طرح سے اڑا سکتی ہے کہ بالکل ایک اپوزٹ فیصلہ ہے. اور یہ ہمارا کیا جسٹس سسٹم ہے کہ مطلب ہے کہ ایک سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے, پھر مطلب ہے وہی معزز جج حضرات جو ہیں بالکل اس کے اپوزٹ فیصلہ آ رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو آئیں گے, شبہ تو ہوگا. دیکھیے, ایک پہلی آپ کے جو سوال آپ نے بلال صاحب سے پوچھا اس میں یہ ہے کہ جمہوریت کو بہت سخت دھچکا اور نقصان پہنچا ہے, اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے جیسے مولوی تمیز الدین خان کیس کے ہوئے تھے. یہ شروعات ہوئی تھی بلے کے کیس سے جو پچھلے چیف جسٹس صاحب نے شروعات ڈالی تھی اور سہولت کاری کی تھی. تو اس کا ہی یہ تسلسل ہے. یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ میں شامل ہونا بھی اس فیصلے کے غلط تشریح سے الیکشن کمیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. اس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کیا اور پھر وہ انہوں نے الیکشن لڑا. تو ایک جو غلطی الیکشن کمیشن نے کی تھی اس کو صحیح کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو 12 جولائی کو آیا تھا پچھلے سال. دیکھیے, اس کا آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, 3 رائے ہیں اس میں. آپ ایک انہوں نے کہا کہ ایس آئی سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی, وہ سنی اتحاد کونسل میں الیکشن کمیشن کی غلطی کی وجہ سے شامل ہوئے تھے, اور جو انہوں نے لسٹیں اپنی پہلے نہیں دی تھی اسی وجہ سے نہیں دی تھی کہ ان کو الیکشن کمیشن نے ان کو پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑنے نہیں دیا. تو جب پارٹی کے طور پہ نہیں رہتے انڈیپینڈنٹ لوگ کیسے وہ لسٹیں جمع کرا سکتے تھے انڈر دی الیکشن ایکٹ اور رولز ان ریزرو سیٹس کے لیے. تو اور پھر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ کسی اور کی ان کی سیٹیں ان جماعتوں میں ان کی عددی تعداد سے زیادہ کیسے آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. دیکھیے, یہ ایشو ہے. آپ کو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں ان کی شمولیت غلط تھی, غلط فیصلہ تھا, ان کی سیٹیں نہیں تھی. لیکن یہ بھی بالکل ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ نے آرٹیکل 51(6) کو اس طرح سے پڑھ لیا کہ جی وہ کیونکہ آپ کی پارلیمان کو مکمل ہونا چاہیے تو وہ خالی وہ سیٹیں نہیں رہ سکتی, تو آپ وہ ان جماعتوں کو دے دیں جو اس میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی. اور تیسری چیز جو ایسے نقصان ہوا ہے جو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کل سے دیکھنا شروع ہو گیا کہ ان لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. اب یہ لوگ پیسوں کسی وجہ سے جو میں نے سنا ہے قرآن شریف میں رکھے اور حلف لیا تھا کہ ہم اپنی جماعت سے ہمیں وفادار رہیں گے. آپ نے کل سے دیکھ لیا کہ انہوں نے مختلف جماعت خاص طور پر مسلم لیگ نون میں شامل ہونا شروع کر دیا. تو ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے جمہوریت کا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کہ اب کتنے لوگ 80 میں سے یا جتنی ان کی سیٹیں اس میں کتنے لوگ ان کے ساتھ ابھی رہ جائیں گے. ہو سکتا ہے سارے کے ساتھ جو اچھے جو باضمیر ہیں وہی رہ جائیں گے, باقی لوگ تو بک جائیں گے. آپ دیکھیے گا یہ تو دباؤ آئے گا یا مطلب لالچ ہوگا. 2 بڑے موٹیوز ہوتے ہیں جو بھی جس وجہ سے دباؤ ہوگا. اب دباؤ کی کوئی ضرورت ہی نہیں, 2 تہائی اکثریت تو آپ نے دے دی اس کو, پارلیمنٹ کو دے دی. تو آئین بھی آپ دیکھیں, آئین کا اب جو بھی کرنا چاہیں جو اپنی مرضی سے کریں گے. دیکھیے ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی ختم کیا ہو گئی کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور جو تھا, جو ڈسٹریبیوشن تھی ہمارے یہاں طاقت کی مختلف انسٹیٹیوشن سے, اس کا بیلنس بالکل آؤٹ ہو گیا. جوڈیشری بالکل دبا دی گئی, پارلیمان کا اختیار بھی ختم گیا. جو چاہتے ہیں وہاں سے قانون پاس کرا دیتے ہیں, لوگوں کی مدت ملازمت بڑھا دی جاتی ہے, جو دل چاہتے ہیں جو اب چیز کریں گے یہ آئین کی. لیکن بیسک چیز جو ہو رہی ہے, جو آپ دیکھیں گے جو تباہ ہو رہی ہے اس ملک میں, کہ ہمارا آئین کا ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے, بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے جس پہ ایک ملک کا آئین بنتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں آپ پارلیمان سپریم ہے, ہم جو چاہیں ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے جو چاہیں آپ. ہمارے ملک میں آئین سپریم ہے, آئین کا ایک بیسک ڈھانچہ ہے, آپ اس ڈھانچے کو نہیں چینج کر سکتے. لیکن وہ آپ کو دھڑلے سے ہو رہا ہے. 26 ترمیم نے اور کیا کیا ہے کہ 26ویں ترمیم میں اس ڈھانچے کو بالکل ہلا کے رکھ دیا گیا, جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا. جوڈیشل کمیشن پہلے آپ کو شکایت ضرور تھی اور بالکل صحیح شکایت تھی کہ ججوں کی پوری منوپلی تھی اپوائنٹمنٹ آف ججز میں, اور پارلیمنٹ کمیٹی کو بالکل بے دخل کر دیا گیا تھا اس سسٹم میں کے اندر. لیکن یہ تھوڑی تھا کہ اب ٹوٹلی آپ نے ایگزیکٹو کے حق میں پورا اس کو کر دیا. ایگزیکٹو جو چاہتا ہے وہی جج بنتے ہیں, وہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتی ہے. تو اب ہو سکتا ہے آگے جا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنا دیں. اب جو تو ان کے ہاتھ میں جو سب کچھ جو آ جائے. مجھے اجازت دیں, بالکل آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے. بلال صاحب, اگر ایک اور لوگ سوال کرتے کہ جی 13 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ آیا تو اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ایسے میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار آپ کہیں گے, کیا اس کی حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ بات صحیح ہے. اصولاً تو وہ فیصلہ جب آ گیا تھا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, لیکن 2 مسئلے پیدا ہو گئے تھے. حقیقتاً تو ایک ہی مسئلہ پیدا ہوا تھا, وہ یہ کہ ایک تو قومی اسمبلی نے بلکہ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا تھا, اور وہ قانون بیسیکلی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے یا اس کو نگیٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اگرچہ سپریم کورٹ نے یہ بات بھی بتا دی تھی کہ اب یہ تو فیصلہ, یہ جو لا ہے یہ بعد میں پاس ہوا ہے, فیصلہ ہو گیا تو بعد میں ہونے والے قانون سے آپ ماضی کے فیصلوں کو تو تبدیل نہیں کر سکتے.
لیکن اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا تو جو 2 رکنی ایک اقلیتی رائے تھی اسی بینچ کے اندر، جو 13 رکن کا بینچ تھا، اس میں 8 رکنی اکثریت نے تو اس کے بارے میں فیصلہ دیا تھا. لیکن جسٹس امین الدین خان اور جسٹس افغان نعیم افغان صاحب، ان دونوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ اتنا آئین کے خلاف ہے کہ جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا کوئی ادارہ، وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا. یہ بھی انہوں نے پیغامات دیے تھے. لیکن پھر بھی میری رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہ عمل جو ایک درآمد مائنورٹی کا ڈسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو پورا فیصلہ ہوتا ہے عمومی، اس کے اوپر تو اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ اگر فیصلہ تو میجورٹی وہی نے ہوتا فیصلہ ہے جو کر دیا، اکثریت کی ہوتی ہے. اور مطلب اس میجورٹی فیصلے میں یہ بھی تھا نا کہ پی ٹی آئی کو جماعت تو تسلیم کیا گیا تھا، وہ تو اس میں تو کنسنسس بالکل تھا. بالکل. جماعت کے اوپر تو تمام ججوں کا کنسنسس تھا جی کہ وہ پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو اختلاف تھا وہ یہ کہ ان کو سیٹیں دینی ہیں، کتنی دینی ہیں کتنی نہیں دینی، اس پہ اختلاف اس تھا. پہ اختلاف تھا. تمام سیٹیں. اچھا مجھے اجازت دیں زبیر صاحب، یہ ایک بڑا سوال ہے، بہت سارے نادان ہم جیسے پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس فیصلے پہ جس پہ عمل نہیں ہوا تو اس کو آئینی بینچ کیا اس نے ریویو کیا ہے یا نئے سرے سے کیس سنا ہے، کیا حیثیت، کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ تو اپیل کے طور پہ سنا گیا، ریویو کے طور پہ. ریویو کا تو اسکوپ بڑا مختصر اور ہوتا ہے اس کے اندر. دیکھیے لیکن ایک بات ہے کہ جو یہ 2 ججز تھے انہوں نے اس کی حیثیت نہیں قبول کی تھی. وہ جسٹس مندوخیل صاحب نے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی، انہوں نے اپنے اس میں اپنے کیونکہ پلے کا کیس کے آتھر جسٹس فائز عیسیٰ تھے، تو انہوں نے کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پارٹی کی حیثیت سے ختم ہو گئے، ان کو انڈیپینڈنٹ جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے. اس وجہ سے وہ بات ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے قبول کیا کہ یہ پارٹی کی. لیکن آپ دیکھیں لیکن مائنورٹی کے فیصلے کو وہ امپلیمنٹ ہوا. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں، کیونکہ وہ اسٹیپ جو ہمارے ہائبرڈ سسٹم میں وہ چاہتا تھا میجورٹی فیصلے کو نہیں ماننا، سیٹیں انہوں نے نہیں دینی تھی ان کو، چاہے وہ بعد میں ریویو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس پہ عمل درآمد، وہ ایک فیصلے کا عمل درآمد نہیں ہوا لیکن اس کا ریویو ہو گیا. آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. یہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ ڈائیکاٹمی کی جس فیصلے پہ ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں سپریم کورٹ کے ان 2 ججوں نے جو کہا کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے ججمنٹ، وہ امپلیمنٹ ہوا. اور آپ دیکھیں وہی جو جج صاحب تھے انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہیڈ کیا اور یہ فیصلہ دیا انہوں نے. وہ 2 ججز جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اس بینچ میں، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. اور جو ایک جج صاحب، معزز جج صاحب تھے، وہ تو ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو. تو آپ دیکھیں اس کو تو ہوتا، آپ نے کہا 13 تھے اور 12 رہ گئے. دیکھیں ایک ایشو یہ بھی ہے اس کے اندر کہ وہ اب انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ اس کو وہی بینچ سنے، تو انہوں نے کہا نہیں اب کیونکہ 26ویں ترمیم آ گئی اس کے تحت اب کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنتی ہے تو وہ رولز نہیں اپلائی کریں گے جو پچھلے رولز تھے. اب تو یہی بینچ ہے جو اب نئے سسٹم کے تحت یہی سنے گی. اب وہ 12 رہ جائیں، 6 رہ جائیں، 5 رہ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کا متن تھا کہ اس میں تو یہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے یہ کر دیا گیا. لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ہماری جمہوریت کا ہوا ہے سر. دیکھیے آپ نے پرانی سینگ ہے ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. 2 دفعہ ہماری تاریخ میں 2/3 میجورٹی یہاں تو یا تو ریگ کر کے الیکشن لی گئی یا کسی اور طرح سے ان کو پیلیٹ میں رکھ کے دی گئی. اس کا انجام ان دونوں وزرائے اعظم کا کیا ہوا آپ نے دیکھا، ہماری تاریخ میں آپ نے دیکھا. آگے 2 اکثریت کو مانے نہیں رکھتی جب مطلب مسئلہ ہوتا ہے. اچھا بلال صاحب، میں ایک اور چیز کی طرف، ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیا حزب اختلاف نے، اور اس کی پاداش میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست کارروائی ہو رہی ہے. جرمانہ ان پہ لگا دیا گیا، لوگوں کو قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا. اب جو ہے معطل کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو میں پڑھ رہا تھا کہ 26 معطل اراکین کو جو ہے ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو ہے اسپیکر جو ہے وہ جو ہے وزارت قانون سے مشاورت کر رہے ہیں. تو یہ کیا رویہ ہے؟ کیونکہ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے، شور شرابہ بھی ہوتا ہے، نعرے بازی بھی ہوتی ہے. خود نون لیگ کے لوگ کیا کرتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کے خیال میں کیا رویہ ہے؟ یہ بالکل جمہوریت اس سے بھی مضبوط ہو رہی ہے یا یہاں پر بھی کچھ ٹیڑھا پن ہے؟ دیکھیے اس بارے میں تو کوئی رائے رکھ سکتا ہے کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے تھوڑا سا ایکسیسو ہوا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو احتجاج کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے کچھ عرصے سے، اور اس میں تمام پارٹیاں ملوث ہیں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. جب دوسری پارٹی کا موقع آتا ہے تو وہ بھی یہی کرتی ہے، پلیک کارڈز لے کے آتے ہیں، ڈنڈے لے کے آتے ہیں، ان جھنڈوں کے ساتھ جو ڈنڈے لگے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، نہایت غلیظ گالیاں دیتے ہیں.
بجٹ کی موٹی موٹی کتابیں اٹھا کے ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلا بجٹ تھا پی ٹی آئی کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا تو ایک پی ٹی آئی کی خاتون رکن اسمبلی تھیں, ان کے آنکھ پہ لگا تھا اور ان کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی. اللہ کرے وہ بچ گئی ہو, لیکن وہ بہت کرٹیکل معاملہ تھا. تو اب بھی یہ بہت, جب چیف منسٹر تقریر کر رہی تھی تو بہت غلیظ قسم کی باتیں ان کے بارے میں کہی جا رہی تھی. تو وہ بھی ایک دوسری انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ فزیکل ہو جائیں, لوگوں کے ساتھ دھکے دیں, گالیاں نکالیں. تو اس کو تو روکنا چاہیے. میرے خیال میں اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے, اور پھر کچھ لوگوں نے وہاں کا ساؤنڈ سسٹم توڑ دیا, اور وہ نئی اسمبلی کی بلڈنگ ہے, وہ بہت قیمتی ہے, 30-40 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ریکور کرنے کے لیے انہوں نے فائن کیا ہے. تو فائن کیا ہے اور کچھ نشستوں سے یہ بڑا آپ نے عام نقطہ جی بڑا عام نقطہ اٹھایا زبیر صاحب. آپ جی آپ مکمل کر لیں, پھر میں سوال کرتا ہوں. جی ہاں, میرے خیال میں یہ سسپینڈ کرنا اور وہ جو نقصان انہوں نے کیا اس کو ریکور کرنے کے لیے فائن کرنا, یہ دونوں باتیں درست ہیں. لیکن ڈی سیٹ کرنا جو ہے یہ میرے خیال میں ایکسیسو ہے, اور ابھی وہ مشورہ ہی کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے کیا نہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ بنتی ہے. اچھا, یہ بالکل آپ کے میرے خیال میں بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ احتجاج کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن زبیر صاحب مسئلہ یہ کہ لوگوں میں جھنجھلاہٹ بہت ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ جو اتنا غصہ آ گیا, اتنی تلخی آ گئی ہے؟ اور ظاہر کی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ملوث ہیں. ہم نے کور کیا ہے, ہم نے اسمبلیز کور کی ہیں, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً اسی طرح کا رویہ اپنایا جاتا رہا. بے نظیر صاحبہ ہوا کرتی تھی, ان کے اوپر جس طرح کی مطلب رقیق جملے بازی کیا کرتے تھے, اس زمانے کے ہمارے نون لیگ کے جو رہنما ہوا کرتے تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ اس طرح شور مچاتے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلیوں میں. جی میں کہہ رہا ہوں آپ جو بھی کہیں, وہ اس زمانے کی جو پارلیمنٹس ہوا کرتی ہیں, جو اس پہ بھی بڑے سیریس سوال تھے کہ وہ الیکشن کیا منصفانہ ہوتے تھے, لیکن پھر بھی دکھانے کے لیے ایک جمہوریت تھی ہمارے ملک میں. تو اس لیے وہ جمہوری طریقے سے دیکھیے, اب وہ آ کے وہ بجٹ کی چیزیں پھاڑتے ہیں اسمبلی میں, اسپیکر کے سامنے آ کے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. 60s کے اندر تو میں نے سنا تھا اتنی لڑائی ہوئی تھی کہ ایک ممبر کے انتقال ہو گیا تھا ان کا حملے سے. اس طرح ہماری پارلیمنٹ میں, یہ پارلیمنٹری تاریخ میں یہ بھی انسیڈنٹ موجود ہے ہمارے آج سے 50-60 سال پہلے. تو دیکھیے یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کرتے. لیکن ہماری یہاں جمہوریت ہے نہیں, یہ کنٹرول جمہوریت نہیں ہے, یہ فارم 47 والی حکومت ہے. پنجاب کے اندر تو اب ماشاءاللہ سے ہمارے قائد اعظم کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ان کے نام کے ہسپتالوں کے نام بدلا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ تو جہاں یہ اس طرح کی جمہوریت ہوگی وہاں کیا ہوگا. آپ اب یہاں جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, کل وہ سب ان کو جوائن کرنے کے, تو یہاں ہو سکتا ہے اپوزیشن میں چند لوگ گوہر وغیرہ ہی رہ جائیں صرف شاید. تو جمہوریت, پہلے جمہوریت تو قائم کریں, جمہوریت کے اندر جمہوری روایت ہو, جب آپ کی بات سنی جائے, آپ کے منصفانہ الیکشن ہوں گے تو پھر آپ کو, اور اپوزیشن کی عزت کرنی چاہیے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے, مطلب کہ آپ کو تنقید کرے. تنقید تو کرنی ان کا کام ہوتا ہے, کیونکہ ہاں وقت کا میں چاہوں گا آخری سوال میں, ان کے آداب جو ہوتے ہیں, ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اسمبلیز کے رولز ہوتے ہیں, اس کا وائلیشن میں بالکل حساب سے چلنا چاہیے. اچھا بلال صاحب, جاتے جاتے مجھے صرف یہ اور بتائیے کہ اب جو ہے حکومت گرانا جو ہے, فرض کریں کے پی کی حکومت ہے, کیا بہت آسان ہو گیا؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے 9 مئی کا بھی ابھی کیسز کا فیصلہ آئے گا, مزید لوگ ڈی سیٹ ہوں گے, پھر پنچھیوں کو اڑنے کی اجازت مل گئی, وفاداریاں تبدیل کرنے کی اجازت مل گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر جو اثر انداز ہوا جا سکتا ہے, اور وہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چینج آف گارڈز ممکن ہے؟ اگرچہ رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان جو گیپ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن اتنا کم بھی نہیں ہوا کہ ان کو آسانی سے ڈی سیٹ کیا جا سکے یا نو کانفیڈنس کیا جا سکے. میرا نہیں خیال کہ وہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے وہ سنی اتحاد کونسل کے ہی ممبر رہیں گے. وہ اس میرے خیال میں فیصلے کے نتیجے میں آزاد نہیں ہو گئے. وہ صرف پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہیں ملیں گی, لیکن جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہیں وہ اس پہ شامل ہیں, اور وہ اس ڈسپلن کے پابند ہوں گے. وہ اس طرح سے نہیں جا سکتے, لیکن کچھ آزاد بھی ہیں. آزاد لوگ جو ہیں کورٹ نے ہولڈ کر لیا ہے کہ وہ شامل ہو ہی نہیں سکتے تھے, اس میں ہو نہیں سکتے, وہ ہولڈ کیا کہ جی ہاں کورٹ نے یہ ہولڈ کیا وہ شامل ہی نہیں ہو سکتے تھے سنی اتحاد کونسل میں, کیونکہ اس کی کوئی اپنی حیثیت و جماعت ہی نہیں ہے پارلیمان کے اندر. آزاد امیدوار کسی جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں. نہیں ہے,
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लेकिन शामिल सुप्रीम कोर्ट होकर ने ये रिजर्व सीट नहीं ले सकते थे, लेकिन शामिल होने तो किसी जमात पे पाबंदी नहीं है। जनाब, शामिल होकर लेकिन रिजर्व सीटें नहीं ले सकते थे, लेकिन उस शामिल जमात की होकर प्रेजेंस बात होनी पे पाबंदी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, उस जमात की प्रेजेंस होनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई प्रेजेंस नहीं। हामिद रजा साहब भी इंडिपेंडेंट की हैसियत से लड़े थे, यही सुप्रीम वो कोर्ट सारी पेशावर हाई रिजर्व कोर्ट का सीट के फैसला था। कॉन्टेक्स्ट में थी, सारी वो नहीं, रिजर्व सीट के चले कॉन्टेक्स्ट में थी। ये बड़ी ऐसे आप जोरदार किसी पार्टी बहस में है। शामिल हो जाए, कोई पाबंदी नहीं है। जनाब बहुत ज़ोरदार बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने अपना वक्त दिया। हाफिज़ वहीद साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ अपने हुक्मरानों की नरगिसियत और ख़ुद पसंदी का तज़किरा होगा। हमारे साथ रहिए। पंजाब में आजकल नए और ज़ेर तामीर मनसूबों पर तख्तियाँ बदलने और लगाने का मौसम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर की जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके अपने नाम पर रख लिया। अब जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नया नाम मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया है। कायद-ए-आज़म के नाम पर रखे गए इस इंस्टीट्यूट की तामीर का आगाज़ 4 बरस पहले बुज़दार दौर में हुआ था। एक ज़माना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे बानियाने पाकिस्तान के नाम पर रखे गए मनसूबों के नामों के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं की जाती थी, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा इस मामले में भी एक नई रीड डाल रही हैं। दिल के अमराज का हॉस्पिटल जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए। तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। वैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही रहेगा। इस पर किसी किस्म की तब्दीली जो है वो ज़ेर गौर नहीं। उन्होंने लिखा कि जी पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी है। उन्होंने मीडिया को नसीहत की कि हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर खबर ना चलाएं, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ तावीलें हैं, क्योंकि इस मसले पे काफ़ी शोर मच चुका है। जिन्ना इंस्टीट्यूट के एक हिस्से को अलग करके मरियम नवाज़ साहिबा के नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू करने के अमल पर भी एक सवालिया निशान है। यहाँ एक बहुत बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि क्या पंजाब में जिन सरकारी प्रोजेक्ट्स को मरियम साहिबा खुद अपने या अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर रही हैं, यह खुद कितना जायज़ है। अगर शरीफ ख़ानदान ये फलाही काम अपने ज़ाती पैसों से करता तो फिर इतराज़ की कोई बात न थी, लेकिन सरकारी पैसों को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करना जो है कितना दुरुस्त है। ये कैसी नरगिसियत है, ख़ुद पसंदी है कि आपको अपने नाम और तस्वीर के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। पंजाब में क्या शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई और कदावर शख्सियात जो हैं वो नहीं हैं जिनके नाम पर जो है मनसूबों के नाम रखे जा सकें? क्यों किसी नए इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो फैज़ अहमद फैज़ सूफ़ी तबस्सुम के नाम पे नहीं रखा जा सकता? क्यों मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब और जो दीगर शोधा हैं उनके नाम पे नए प्रोजेक्ट जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते? पंजाब के असल हीरोज़ की फहरिस्त जो है बहुत तवील है। ज़िंदा कौमें यादगारों की सूरत में हीरोज़ को याद रखती हैं, अस खुद लोग जो हैं प्रोजेक्ट्स का नाम अपने नाम पर नहीं रखते। यहाँ हालत ये कि जी लाहौर में तामीर किए गए कैंसर अस्पताल का नाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया गया। सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम नवाज शरीफ से जोड़ दिया गया। हालांकि साबिक वज़ीर आज़म जो है दिल की बीमारी का इलाज कराने हमेशा लंदन में जाते, सिर्फ दिल की बीमारी क्या कोई भी बीमारी हो उसके लिए वो लंदन ही का रुख करते हैं। पंजाब के 10 डिवीज़नों में इब्तदाई तालीम के लिए नवाज शरीफ साहब का जो है सेंटर फॉर एक्सलेंस जो है वो कायम किया जा रहा है उनके नाम पर। कसूर में मियाँ नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। नवाज शरीफ के नाम से नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी भी मुकम्मल किया जा रहा है। नॉलेज पार्क कंपनी को ख़त्म करके 10 साल बाद जो है मरियम नवाज़ साहिबा ने इसका नाम जो है नवाज शरीफ IT सिटी दे दिया है। ये कंपनी उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने 2014 में बनाई थी, जिसने गुज़िश्ता 10 बरस में कोई काम नहीं किया, जबकि अफसरान और अमले को 1 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में मिल चुके हैं। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज़ की अगर हम बात करें कि उनके नाम से जो है पंजाब में 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए गए हैं। मरियम हेल्थ क्लिनिक्स, मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, मरियम नवाज़ दस्तक ऐप, मरियम नवाज़ देही अस्पताल नामों की एक फहरिस्त है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारा साथ देंगे हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पंजाब में क्या एक रिवायत नहीं चल पड़ी है कि हर मनसूबे का नाम जो है वो या तो वज़ीर आला साहिबा के नाम पर है या उनके वालिद मोहतरम के नाम पर है? ये इस ट्रेंड को आप क्या देखते हैं कि मुस्बत है, मनफी है? क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और आपका ज़ाती मौक़िफ़ क्या है? बहुत शुक्रिया जी।
دیکھیں جی، گزارش صرف اتنی ہے کہ دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے. آپ یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ منصوبے ان کے نام سے ہوں یا ان کی تشہیر ہو یا لوگ یہ دیکھیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ کس نے بنایا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منصوبوں پہ اپنے نام سے کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی ایسا میگا پروجیکٹ کر رہے ہیں، یقیناً آپ نے نیا کیا، آپ اس پہ نام رکھیں، اور جو پہلے سے منصوبے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے نام بھی تبدیل نہیں ہونے چاہیے. پہلے جو مجھے روایت یاد ہے، میں خطا کلامی کروں کہ جو پہلے بڑے بڑے آپ کے قومی ہیروز ہوتے تھے، قائد اعظم علامہ اقبال، چلیں فیض احمد فیض کے نام پہ رکھ دیں، صوفی تبسم کے نام پہ رکھ دیں، کوئی سائنٹسٹ ہے، اتنے ہمارے نشان حیدر پانے والے شہداء ہیں، تو اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی دوسرے لوگ رکھتے ہیں آپ کے نام پہ، آپ خود اپنے نام پہ کوئی چیزیں نہیں رکھتے، جب تک کہ ہم نے روایت دیکھی دنیا بھر میں. جی یقیناً جی، میں نے تو پہلے یہ چیزیں کہی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آپ کو تقسیم کر رہی ہو کہ یہ منصوبہ فلاں نے بنایا تھا یا اس نے کیا تھا، اس کا نام اس پہ ہونا چاہیے، وہ تو مناسب لگتا ہے. اور خود سے اگر آپ خود سے اگر کوئی منصوبہ کیا ہے، بنایا ہے، تو اس کا نام اگر رکھ بھی لیا جائے تو میرا خیال ہے اتنا حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی فیملی ممبر کے نام پہ رکھتے ہیں جس کا کنٹریبیوشن ہو اس ملک کی جمہوریت کے اندر، اس ملک کے ادارے کھڑے کرنے میں، اس ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں. اگر کوئی ایسی شخصیات آتی ہیں تو ان کے نام رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو منصوبے کسی بھی قومی ہیرو لیڈر کے نام پہ چل رہے ہوں، ان کے نام تبدیل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. لیکن باقی یہ تو ہمیشہ سے شہنشاہت رہی ہے پنجاب کے اندر، ایسے فیصلے تو میرے خیال ہے ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کو اس میں نہیں لگتا کہ بڑی نرگسیت ہے اور اس میں بڑی خود پسندی ہے کہ ہر چیز پہ تصویر ہماری ہو، سپلیمنٹ نکلے گا تو 300 تصاویر ہوں، کوئی رپورٹ نکلے گی تو 150 تصاویر ہوں، مطلب ہے اگر آٹے کی بوری ہوگی تو اس پر ہوگی، نام اگر کوئی پروجیکٹ ہوگا تو اس پہ ہوگا. یہ تو آپ اپنے پیسوں سے بنوا رہے ہوں کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے، یہ تو قومی دولت سے، سرکاری پیسوں سے آپ بنا رہے ہیں نا، اس پہ آپ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتے اصولی طور پہ. اور کوئی اور ملک ہوتا تو بڑا اس پہ ادھم مچ رہا ہوتا. میں کہتا ہوں اصول سے ہٹ کے اخلاقی طور پہ بھی یہ اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسا کریں، لیکن ہو رہا ہے. اب اس میں کیا کیا تو آپ اتنے اتحادی ہیں ان کے، مطلب آپ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں؟ ہم حمایتی ہیں، اتحادی نہیں ہیں جی. ہم تو جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ یہ پاور شیئرنگ چاہتے ہیں. ہم تو عجیب سی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ایک طرف ایک انتشار ہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے. تو حسن مرتضیٰ صاحب، آپ سے میرے خیال میں تفصیل سے ہماری بات ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ سفر میں ہیں تو کچھ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، بار بار آپ کی آواز کبھی آتی کبھی غائب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو ہے، جو کہ نون لیگ کی اتحادی میں کہہ رہا تو انہوں نے کہا نہیں ہم حمایتی ہیں، تو جو ان کے حمایتی ہیں ان کو بھی اس معاملات پہ اعتراض ہے، لیکن کیونکہ حمایتی ہیں تو زیادہ کھل کر، زیادہ جوش کے ساتھ جو ہے وہ اعتراضات نہیں کر سکتے. لیکن اصول یہی ہے کہ جناب اگر آپ سرکاری پیسوں سے جو آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہو تو اس کو اپنی اور اپنے خاندان کی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کی تصویر جو ہوگی ہر جگہ پہ ہوگی، لیکن پنجاب میں ہو رہا ہے. تو دیکھیں کب تک یہ صورتحال ہوتی ہے. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا. تو جناب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی، اور اس مرتبہ جو یہ قیمت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بڑھائی بلکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بڑھائی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جی جو گیس کی قیمت ہے اس میں تقریباً 50% اضافہ کیا گیا ہے. شوگر مافیا نے شوگر کی قیمت جو ہے وہ چینی بلند ترین سطح پہ فروخت کر رہی ہے. پہلے اسے برآمد کیا گیا، اب اسے درآمد کیا جا رہا ہے. اشیاء ضرورت کی چیزیں، وہ دودھ ہو، وہ مطلب ہے چاول ہو، گندم ہو، کوئی بھی چیز ہو عام استعمال کی، اس کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے. اسی کے ساتھ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.